القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الوضوء. یہ فصل وضو کے احکام کے بیان میں. جب صاحب کتاب استنجا اور اس کے احکام سے فارغ ہوئے تو یہاں سے وضو اور اس کے ملحقات کو بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے صاحب کتاب نے وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اس کی سنتوں کو بیان کیا ہے، اس کے اسباب کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ارکان الوضوء اربعۃ. وضو کے ارکان 4 ہیں، وہی فرائضہ، اور یہی اس کے فرائض ہیں. ارکان یہ رکن کی جمع ہے، اور رکن اس جز کو کہتے ہیں جس سے بن کر کوئی چیز مکمل ہوتی ہے. تو رکن جو ہے کیا ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہو یعنی رکن نہ ہو تو اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے صاحب کتابی بیان کریں گے کہ وضو کے جو ارکان ہیں کیا کیا ہے. پورے چہرہ کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو دھونا ٹخنوں تک. یہ ہے وضو کے ارکان. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا جائے، مثال کے طور پر سر کا مسح نہ کیا جائے تو شے کا وجود ہی نہیں ہوگا، اسے وضو کہیں گے ہی نہیں. تو یہ ہے رکن. اور آگے صاحب کتاب نے کہا وہی فرائض. فرائض یہ فرض کی جمع ہے، اور فرض معنی آتے ہیں تقدیر کے بھی آتے ہیں، مگر ایک اصطلاحی لفظ ہے. شریعت کی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں اس چیز کو جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے ارکان الوضوء اربعۃ، یعنی وضو کے ارکان 4 ہیں، وہی فرائض، اور یہی اس کے فرائض ہیں، یہ تعبیر اختیار کی ہے. دراصل ارکان بول کر یہ بتایا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر ان کے بغیر ان کا وضو کا وجود ہوگا ہی نہیں. اور فرائض بول کے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. تو ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں، وہی فرائضہ، اور یہی اس کے فرائض ہیں. 4 کیا کیا ہیں اس ہم جانتے ہیں، مگر صاحب کتاب نے اس کو تفصیل کے ساتھ ما لہو علی کے ساتھ بیان کیا. سب سے پہلے ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھونا. ہم سب جانتے ہیں کہ چہرے کا دھونا یہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے ان ارکان کو، ان فرائض کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوئے. تو چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، یہ تو جانتے ہیں، مگر اس کی حد کیا ہے. تو دیکھیے چہرے کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو چہرے کی لمبائی ہے اور دوسرے چہرے کی چوڑائی ہے. تو دونوں کی حد بندی کر رہے ہیں. چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، لمبائی میں کہاں سے کہاں تک دھونا ہے. وحدہ طولا، اور اس کا حد، اور اس کی حد طولا لمبائی میں، یعنی لمبائی کے لحاظ سے، من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، پیشانی کی ابتدا سے بالوں کے اگنے کی تھوڑی کے نیچے تک. من مبدأ سطح الجبہۃ کا ترجمہ ہوگا پیشانی کی ابتدا سے. جبہتن کے معنی آتے ہیں پیشانی، جو بال کے نیچے چہرے پر چوڑا سا حصہ ہوتا ہے بھاؤں کے اوپر، اسے کہتے ہیں پیشانی. من مبدأ سطح الجبہۃ، پیشانی کی ابتدا سے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑی کو اس کیا کہتے ہیں بھاؤں کے اوپر، آنکھ کے اوپر. من مبدأ سطح الجبہۃ، پیشانی کی ابتدا سے، الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک، جو گردن سے اوپر جو نکلا ہوا ہڈی ہے اسے تھوڑی کہتے ہیں. وحدہ عرضاً، اور اس کی حد چوڑائی میں، ما بین شحمتئی الاذنین. دیکھیے یہ تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے، شحمتین اصل تھا. اور شحمت ان کے معنی آتے ہیں
اصل تو معنی اس کے آتے ہیں چربی کا ٹکڑا. یہاں کان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اور مراد جو کان کا نرم حصہ ہے، جہاں عورتیں کان میں سوراخ کرواتی ہیں اور اپنا زیور پہنتی ہیں، نرم حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شحمتن. تو حد عرضاً ما بین شحمت الاذنین، اور چوڑائی میں اس کی حد دھونے کی دونوں کانوں کے لو تک. تو یہ پہلا فرض ہے یا رکن ہے. والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض ہے یا دوسرا رکن ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت. تو دھونے کے اندر کہنی بھی شامل ہوگا. ہمارے نزدیک غسل کے فرض میں دونوں ہاتھوں کی کہنیاں یہ دھونا شامل ہے. والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا. والرابع مسح روی رأسہ، اور چوتھا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تو پورے سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، یہ سنت ہے. مسح کے اندر پورے سر کا استیعاب کرنا یہ سنت ہے. اور چوتھائی سر یعنی سر پورے سر کا ہم 4 حصے کر لیں، اور ان 4 حصوں میں سے ایک حصے پہ اگر ہاتھ پھیر لیں، ہاتھ پھیر لیں تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا. یہ وضو کے فرائض مکمل ہوئے. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَسَبَبُهُ. دیکھیں یہاں جو عنوان قائم کیا گیا ہے یہ محشی کی طرف سے ہے، کتاب میں نہیں ہے. تو سبب الوضوء وحکمہ، جو نیچے مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کا عنوان انہوں نے لگا دیا ہے کہ وضو کا سبب اور اس کا حکم. یعنی وضو یہ فرض کیوں ہوتا ہے. اتنی بات تو معلوم ہے کہ وضو یہ فرض ہے، مگر وضو فرض کیوں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھائی عبادت کرنے کے لیے فرض ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں کی وجہ سے، کن کن وجوہ کی وجہ سے فرض ہوتا ہے. وَسَبَبُهُ، اور اس کا سبب یعنی اس کی فرضیت کا سبب. وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اور اس کی فرضیت کے سبب مباح ہو جانا ہے اس چیز کا جو جائز نہیں ہے مگر اس کے ساتھ، یعنی وضو کے ساتھ. یعنی وضو فرض کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فرض اس لیے ہے کہ شریعت نے ہمیں جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے اور وضو کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو، یعنی وضو کرو. آگے تفصیل کے ساتھ بیان ہے. تو شریعت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے مگر وضو کے ساتھ. تو یہ جو جب آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو یہی اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا یہ وضو کے فرض ہونے کا سبب ہو جائے گا. اس لیے کہ نماز یہ جائز نہیں ہے مگر مباح نہیں ہے مگر وضو کے ساتھ. اسی کو بیان کیا ہے. وَسَبَبُهُ، اور وضو کی فرضیت کا سبب اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، مباح ہو جانا اس چیز کا یا اس عبادت کا جو جائز نہیں ہے مگر وضو کے ساتھ. وَحُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، کہہ رہے کہ اس کا دنیاوی حکم ہے. یعنی دنیا کے اندر تو ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب عبادت کریں، مثال کے طور پر نماز پڑھیں تو وضو کے ساتھ پڑھیں. تو یہ وضو یعنی نماز کا ارادہ کرنا یہ سبب بن گیا کس کا؟ وضو کی فرضیت کا. یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے. مگر اخروی اعتبار سے کیا ہے کہ وضو کیوں فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور جب آدمی عبادت کرے گا تو اس پہ ثواب ملے گا. وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب کو ملنا ہے. اور بھی بہت سارے ہیں بشارتیں ہیں حدیث کے اندر. مثال کے طور پر آدمی جب وضو کرے گا تو اگر پورا وضو کرتا ہے تو آخرت میں اس کے اعضاء، جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ روشن اور چمکدار ہوں گے. تو یہ اس کا اخروی حکم ہے. اب آگے ہے یہ عنوان ابھی محشی کی طرف سے ہے، کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں بس یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. شروط وجوب الوضوء، تو اس نیچے جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کا عنوان کیا ہوگا؟ وضو کے وجوب کے شرائط. یعنی کن لوگوں پر آدمی کے اندر
کون کون سی شرائط پائے جانے پر وضو کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو وضو ہر ایک پر ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اور وہ پاگل ہے، مسلمان ہے مگر پاگل ہے، تو اس پر وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یا کوئی بچہ ہے تو اس پر بھی وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یا کوئی آدمی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر بھی وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی ہے، مسلمان ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، مگر پانی ہے ہی نہیں اس کے پاس، یا پانی ہے مگر پینے کے لیے ہے، اگر اس کو وضو میں خرچہ کر دے گا تو پیاس سے مر جائے گا، تو اس پر بھی وضو فرض نہیں ہے. تو کن کن شرائط کے پائے جانے کے بعد وضو کا کرنا یہ ضروری ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وشرط وجوبہ، اور وضو کے واجب ہونے کے شرائط. پہلا شرط ہے العقل، عاقل ہونا ہے. اس لیے کہ جو غیر عاقل یعنی جو مجنون لوگ ہوتے ہیں، پاگل آدمی ہو جاتا ہے، وہ غیر مکلف ہو جاتے ہیں. والبلوغ، اور بالغ ہونا ہے، نابالغ بھی غیر مکلف ہوتا ہے. والاسلام، اور مسلمان ہونا ہے. وقدرت علی استعمال الماء الکافی، اور قادر ہونا ہے بقدر کفایت پانی کے استعمال پر. ووجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا ہے. یعنی آدمی نے وضو کر لیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، ہم باوضو ہو گئے، اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب ہم پر جو ہے دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے کوئی وجوب کا شرط سبب ہی نہیں پایا گیا، شرط ہی نہیں پائی گئی. وہی شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شرط ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے، مگر ہمارا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. تو وضو کے وجوب کی شرط یہ ہے کہ اگر آدمی باوضو ہے تو اس کو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے، جس کو شریعت اسلامی حدث کہا جاتا ہے. ووجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا. وعدم الحیض والنفاس، اور حیض اور نفاس کا نہ ہونا. تو حائضہ اور جو نفاس والی عورت ہوتی ہے، حیض اور نفاس والی عورت، چونکہ وہ معذور ہو جاتی ہیں شریعت کی نگاہ کے اندر، اس لیے ان پر بھی وضو شرط نہیں ہے، بلکہ نمازیں ان کے لیے نہیں ہے، دیگر عبادت بھی نہیں ہے ان کے لیے، تو وضو بھی ان پر واجب نہیں ہے. اس کے بعد ہے وضیق الوقت، اور اس کا عطف جو ہوگا نا حیض پر ہوگا. وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت، اور وقت کا تنگ ہونا. وضیق وقت کا تنگ ہونا. وقت کا تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آدمی وضو کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی اگر وضو کرے گا تو پانی تو ہے وضو کرنے کے لیے، مگر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اس شکل کے اندر آدمی تیمم کر کے جلدی سے نماز ادا کر لے گا. مگر یہ آگے تفصیل سے جب پڑھیں گے بڑی کتابوں کے اندر، یہ انہی عبادت کے اندر ہے، انہی نماز کے اندر جن کا کوئی بدل نہیں ہے. مثال کے طور پر عید کی نماز ہے، عید کی نماز سے کوئی بدل نہیں اگر چھوٹ جائے تو. مگر اگر جمعے کی نماز ہے اور وقت تنگ ہے کہ آدمی اگر وضو کر کے جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا تو جمعے کی نماز ختم ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جمعے کی نماز کا بدل ہے، اگر جمعے کی نماز چھوٹ جائے گی تو ظہر کی نماز پڑھ لے گا. اس کے بعد ہے شروط صحت الوضو، یہ بھی محشی کی طرف سے ہے عنوان، اور نیچے بس یہ مسئلہ بیان کیا گیا کتاب کے اندر، اور کتاب کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا اس کا عنوان شروط صحت الوضو ہو سکتا ہے، اس لیے صاحب کتاب محشی نے اس کو لگا دیا ہے. شروط صحت الوضو، وضو کے شرائط، صحت کے شرائط، یعنی کن شرائط کے ساتھ وضو صحیح ہوگا. وشرط صحتہ ثلاثۃ، اور اس کی صحت کے شرائط 3 ہیں. پہلا ہے عموم الباشرۃ بالماء الطہور، بالماء الطہور. بشرۃ کے معنی آتے ہیں چمڑا. تو پہلا شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے عموم الباشرۃ بالماء الطہور، تمام چمڑے پر، تمام کھال پر پاک کرنے والی پانی کا عام ہو جانا. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا آسان لفظوں کے اندر کہ اگر آدمی وضو کرے، یہ 4 جو اعضاء ہیں، ان 4 اعضاء پر پانی کا بہانا، یعنی 3 اعضاء پر پانی کا بہانا اور ایک عضو پر یعنی سر پر مسح کرنا، یہ فرض ہے. اگر بال برابر بھی خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوگا. اسی کو بیان کیا انہوں نے کہ وضو کے فرائض تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، مگر آدمی نے جو ہے وضو کیا اور تھوڑی بہت کوتاہی نہیں کی، یعنی
اعضاء کو دھونے میں مبالغہ سے کام نہیں لیا، پورا پورا وضو نہیں دھویا، اور کچھ اعضاء خشک رہ گئے تو بھی وضو ہو جائے گا، کہہ رہے ایسا بالکل نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وضو کی صحت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اتنا پانی ان اعضاء پر بہائے کہ بال برابر بھی کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ عموم البشرۃ بالماء طہوری کہہ رہے ہیں کہ تمام چمڑے پر، تمام خال پر پاک کرنے والے پانی کا عام ہو جانا، یعنی پہنچ جانا۔ وانقطاع ما ینافیہ، اور ختم ہو جانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے۔ اب وضو کے منافی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو من بیانیہ لا کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ من حیض و نفاس و حدث، یعنی حیض اور نفاس اور حدث کا ہونا۔ تو وضو کی صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے، ایک عورت ہے اس کو حیض آ رہا ہے، یعنی نفاس والی عورت ہے، اور اس کے ساتھ وضو کر رہی ہے، بالکل مبالغے کے ساتھ وضو کر رہی ہے، تمام اعضاء پر پانی بہا دیا اس نے، بال برابر ایک پانی جو ہے کوئی عضو خشک نہیں ہے، تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ کہہ رہے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کی صحت کی شرط یہ ہے کہ آدمی یعنی عورت حیض و نفاس سے پاک ہو اور آدمی حدث سے پاک ہو۔ آدمی کا حدث سے پاک ہونے کا کیا مطلب، حدث اکبر، یعنی آدمی جنابت کے اندر ہے، بھائی اس پر غسل کرنا فرض ہے، اگر اس کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وضو کی صحت کی شرائط یہ ہے کہ آدمی حدث سے پاک ہو، اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے وَزَوَادُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ كَشَمْعٍ وَشَحْبٍ، اور دور ہو جانا اس چیز کا جو جسم تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، جیسے کشمعین، شمعون کیا موم کہتے ہیں، کشمعین جیسے کہ موم، وشحمین اور چربی۔ تو اگر آدمی ہے اور کیا کہتے ہیں اس نے وضو بالکل اچھے طریقے سے کیا ہے، بال برابر بھی خشک نہیں رہا کوئی عضو، اور وہ حدث سے بھی پاک ہے یا عورت ہے اور حیض و نفاس سے پاک ہے، مگر اس کے ساتھ ان کے بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی یہ خال تک پہنچ نہیں پاتا ہے، مثال کے طور پر چربی لگی ہوئی یا پینٹ لگ گیا ہے اور جو ہے پانی نیچے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو بھی وضو ہمارا درست نہیں ہوگا، چاہے آدمی پہنچانے میں تمام وضو اعضاء پر اچھے طریقے سے پانی پہنچا دے، مگر چونکہ کوئی مانع چیز ہے جسم کے تک پانی کے پہنچنے میں مانع کوئی چیز موجود ہے، اس لیے اس کے ساتھ وضو درست نہیں ہوگا۔